ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے گا، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک عرصے سے کہا جا رہا تھا کہ عمران خان جس طرح فوج اور عدلیہ پر گولہ باری کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں دونوں ادارے دباؤ میں آ جائیں گے، اور ایسے ہی ہوا۔ عمران خان نے اپنے اقتدار میں سے جانے سے پہلے ایک قوم سے خطاب میں یا میڈیا ٹاک میں، اگر آپ کو یاد ہو، انہوں نے کہا تھا کہ میں اقتدار سے باہر ہو گیا تو میں زیادہ خطرے ناک ہوں گا، آپ کو یاد ہوگا، اور ایسا ہی ہوا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ وہی عمران خان جنہوں نے للکارا کہ رات کے 12 بجے عدالتیں کھولی گئیں، میں نے کون سا جرم کیا تھا، جرم نہیں کیا تھا لیکن آئین شکنی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اس عدالتی حکم کو اس کی تعمیل کروانے کے لیے رات کو عدالتیں کھولی گئیں، جس کا چیف جسٹس آف سپریم کورٹ نے اظہار بھی کیا اپنے ایک ریمارک میں۔ لیکن اب اندازہ کیجئے کہ ایک طرف فوج دباؤ میں آ گئی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں نے اس سے پہلے والی ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ صدر عارف علوی کے بیٹے نے ایک واہیات قسم کی ٹویٹ کی ہے فوج کے خلاف کہ عمران خان ان کو ناک رگڑوائے گا، اور اب جناب آپ دیکھیں کہ گزشتہ روز ہی عدالت نے، یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک نوٹس لیا ہے، از خود نوٹس، بڑا دلچسپ۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک معزز جج کی ریکمنڈیشن پر، سجیشن پر عدالت نے یہ از خود نوٹس لیا ہے کہ جناب کچھ لوگ جو اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں وہ پراسیکیوشن، یعنی ایسے مقدمات جن میں وہ خود ملوث ہیں، ان پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، یعنی ایک مفروضے کی بنیاد پر پھر لارجر بینچ بنا دیا گیا۔ آج جس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں اس وقت اس کی سماعت جاری ہے۔ یہ ویڈیو تو خیر لیٹ اپلوڈ ہوگی، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ فوری طور پر ایک 5 رکنی بینچ بنا دیا گیا۔ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ عدالت عظمیٰ اس وقت پی ٹی آئی کے دباؤ میں ہے، یا وہ پی ٹی آئی کے قائد یا چیئرمین عمران خان ہیں، ان کو وہ خوش کرنے کی کوشش میں مصروف ہے۔ اسی معزز عدالت کے ایک جج کے خلاف کیا کچھ نہیں کہا گیا، کیا کچھ نہیں لکھا گیا، ان کی اہلیہ کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا اور لکھا گیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جو کہ آئندہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہوں گے، لیکن عدالت خاموش رہی، عدالت عظمیٰ خاموش رہی۔ ہمیں تو بظاہر ایسے لگتا ہے کہ عدالت عظمیٰ میں بھی شاید کوئی سیاسی پسند اور ناپسند ہے، ججز کی کوئی اپنی سیاسی جماعتیں ہیں۔ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ ثاقب نثار جو تھے چیف جسٹس، وہ کھل کر عمران خان کا ساتھ دے رہے تھے، یہاں تک کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ الیکشن سے عین پہلے وہ راولپنڈی میں ایک ہسپتال کے شیخ رشید کے حلقے میں وہ چلے گئے افتتاح کرنے کے لیے۔ یہ ایک لحاظ سے ان کو مطلب شے دینی تھی، یا ان کے لوگوں کو بتانا تھا جی کہ اس وقت عدلیہ، ملٹری اسٹیبلشمنٹ سب جو ہیں وہ شیخ رشید کے ساتھ ہیں۔ یہ تو کردار رہا ہے ہمارے اعلیٰ عدالتوں کے ججز کا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری عدالتوں میں زبردست قسم کے ججز بھی ہیں۔ لیکن یہ اس طرح کے جو فیصلے ہوتے ہیں، از خود نوٹس ہوتا ہے، اس سے مجھے بتائیں، ایک مفروضے کی بنیاد پر آپ از خود نوٹس لے رہے ہیں، لیکن دوسری جانب عمران خان جب یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک ویڈیو بنائی ہے، جس ویڈیو میں انہوں نے ان لوگوں کا نام لیا ہے، نشاندہی کی ہے جو کہ ان کے مبینہ قتل کی سازش میں ملوث ہیں، اس پر عدالت نے از خود نوٹس نہیں لیا۔ آفٹر آل عمران خان ایک سابق وزیر اعظم ہے، ایک بہت بڑی سیاسی جماعت کے قائد ہیں، تو کیوں نہیں لیا آپ نے وہ نوٹس؟ آپ ان کو بلاتے، ان سے پوچھتے، جناب بتائیں آپ کو کس سے خطرہ ہے، کس نے آپ کے خلاف قتل کی سازش بنائی ہے یا تیار کی ہے؟ کیونکہ موجودہ حکومت پہ تو شاید کسی کو یقین نہ ہو۔ اب ان کو سیکیورٹی بھی مل گئی ہے، ان کو پروٹوکول بھی ملتا ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس پر عدلیہ نے نوٹس نہیں لیا۔ اب عدلیہ نے جس بات پر نوٹس لیا اسے ایک تاثر ملتا ہے۔ اچھا، اس کے اوپر مزے کی بات دیکھیں کہ فواد چودھری وہ آ کے کہتے ہیں کہ جناب پی ٹی آئی کو ایک اور فتح مبارک ہو۔
تو کیا عدلیہ پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کر رہی ہے، یا سپریم کورٹ کے معزز چیف جسٹس صاحب وہ پی ٹی آئی کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، یا انہوں نے یہ اختیار دیا ہے فواد چودھری کو کہ وہ ان کی ترجمانی کریں؟ کیا سپریم کورٹ کا کوئی ترجمان نہیں ہوگا؟ یا کیا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس معزز چیف جسٹس صاحب وہ فواد چودھری کے اس بیان کا نوٹس لیں گے کہ آپ کو یہ حق کس نے دیا ہے، یا شیخ رشید کے کسی بیان کا وہ نوٹس لیں گے جو کہ روزانہ؟ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ کیرٹ اینڈ سٹک والی پالیسی ہے۔ 4 دن پہلے عمران خان عدلیہ کو لتاڑتے ہیں، جلسوں میں للکارتے ہیں، 4 دن بعد وہ کہتے ہیں سپریم کورٹ نے خوش کر دیا ہے، سپریم کورٹ نے زبردست کام کیا ہے۔ اگر آپ کے حق میں کوئی بات آئے تو وہ کام زبردست ہوتا ہے، اگر آپ کے خلاف کوئی کام ہو تو آپ کو گلہ ہوتا ہے کہ رات کے 12 بجے عدالتیں کیوں کھولی جاتی ہیں۔ تو یہ کیا یہ کھلا تضاد ہے یا نہیں ہے؟ لیکن بحث کو میں جس طرح پہلے والی ویڈیو میں نے ذکر کیا تھا، وہ ایک زمانے میں شیخ رشید نے فوج کے بارے میں یہ کہا تھا کہ ایسے لگتا ہے کہ فوج ستو پی کر سو گئی ہے، اور اب ایسے لگتا ہے کہ فوج کا ادارہ، پورا ادارہ، کیونکہ ادارے کو تو ریپرزینٹ آرمی چیف کرتے ہیں، جب آرمی چیف کے اوپر تنقید ہو، ان کو گالیاں دی جائیں جلسوں میں، ان کے خلاف وال چاکنگ کی جائے، ان کے خلاف نعرے لگائے جائیں، ان کے خلاف ٹرینڈ چلائے جائیں، تو ظاہر ہے وہ ادارے کے خلاف ہی بات ہوئی۔ تو جب اس طرح ادارہ دباؤ میں آ جائے گا ایک پولیٹیکل پارٹی کے، اور عدلیہ دباؤ میں آ جائے گی ایک پولیٹیکل پارٹی کے، تو نواز شریف نے جب ان کو عدلیہ سے جس طرح بھی نائل ہوئے، انہوں نے تو یہی کہا تھا کہ مجھے کیوں نکالا، ایک سوال پوچھا تھا، اس پر تنقید ہوتی تھی۔ آج عدلیہ کو، فوج کو، آرمی چیف کو کوئی ادارہ محفوظ نہیں ہے جس کو سریعام چیف الیکشن کمشنر کو سریعام گالیاں دی جاتی ہیں، سریعام ان کی تصحیح کی جاتی ہے، ان کو رسوا کیا جاتا ہے جلسوں میں۔ تو آپ اپنی قوم کو، ینگ جنریشن کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ آپ نے اپنے چیف جسٹس کی عزت تکریم نہیں کرنی، آپ نے اپنے آرمی چیف کی عزت تکریم نہیں کرنی، آپ نے اپنے چیف الیکشن کمشنر کی، اب میں وہ لفظ جو میرے منہ میں آیا وہ تو وہ نہیں، بہرحال کیا آپ نے اپنے چیف الیکشن کمشنر کو رسوا کرنا ہے؟ تو پھر کس ادارے پر آپ کا اعتماد رہے گا؟ تو کیا آنے والی جو نسل ہے وہ ان لوگوں کی باتوں میں آ کر بہک نہیں جائے گی؟ وہ یہ نہیں سمجھے گی یہ تمام اداروں کے سربراہ جو ہیں وقتاً فوقتاً جو آتے ہیں یہ کرپٹ ہیں، یہ نااہل ہیں، یہ بدکردار ہیں، یہ پتہ نہیں کیا ہیں، جس طرح کہا جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے جو آپ کے جو فالوورز ہوتے ہیں وہ تو اپنے لیڈر کی باتوں کو فالو کرتے ہیں، جو پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں، جو فالوورز ہیں، وہ تو عمران خان کی باتوں کو فالو کریں گے، میری باتوں کو تو فالو نہیں کرنا انہوں نے، میں جو مرضی ہے کہوں۔ لیکن یہ ہے کہ آپ نے سوسائٹی کی فیبرک کو بالکل تباہ کر کے رکھ دیا ہے، اور جن اداروں کی تھوڑی بہت عزت تھی جو انہوں نے بنائی ہے گزشتہ 8-10 سالوں میں، وہ عزت ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ نیلام کی جا رہی ہے، اور اس میں ان اداروں کا اپنا بہت زیادہ قصور ہے، وہ اسرٹ نہیں کر پا رہے۔ ایک شخص بیان دیتا ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ طلال چودھری کو اور وہ جو دانیال عزیز ہیں ان کو نائل کر دیا گیا تھا، نیال ہاشمی کو تو قید کر دیا گیا تھا توہین عدالت کے کیس میں، لیکن روزانہ شیریں مزاری، فواد چودھری، شیخ رشید، عمران خان، یہ جتنے بھی، یہ جو صدر مملکت کا جو بیٹا ہے یہ ڈاکٹر عوام، یہ دن رات جو ہے فوج اور عدلیہ کی تصدیق کرتے ہیں، لیکن ان کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا کیونکہ یہ لاڈلے ہیں۔ بہرحال فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔